باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین، اور جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم نوح، اور جب کہا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، کہ میں تو تمہیں میں تو رسول ہوں، امانت دار ہوں، امین ہوں. فاتقوا اللہ واطیعونی، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کرنا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، اس لیے یہاں انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. وما اسألکم علیہ من اجری، کہ میں تم سے سوال تو نہیں کرتا کسی اجر کا. ان اجریہ، کہ میرا اجر الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. قالو، تو انہوں نے کہا انؤمن لک، کہ ہم کیسے ایمان لائے تجھ پر. واتبعک الارذلون، کہ آپ کی تو اتباع کر رہے ہیں ارذلون یعنی رذیل، کم تر لوگ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، پہلے کیسا ہوتا تھا، سبھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ امیر کبیر اور سردار تو اتباع نہیں کرتے تھے، لیکن جو جتنے مفلس کمزور لوگ رہتے تھے وہ پہلے اتباع کرتے تھے انبیاء کی. بعد میں یہ سردار تو تکبر کرتے تھے، اس لیے ان کو بڑی آر محسوس ہوئی وہاں کے سرداروں کو. جب انہوں نے دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اتباع تو کم تر ذلیل اور قوم کے جتنے بھی کم عزت والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. قال، تو انہوں نے کہا وما علمی، کہ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں. بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں جو وہ کرتے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی، بلکہ ان کا حساب تو میرے رب پر ہے. لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ وہ ایمان لائے، ان کا ایمان لانا ان کے ساتھ، وہ جیسے بھی ہے جو بھی ان کا کام ہے، ان سے میرا کیا مطلب، میرا کام پہنچا دینا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو ہانکنے والا تو نہیں ہوں، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، ہانک کے بلانے والا نہیں ہوں، کہ میرے پاس جو ایمان لے کر آ رہے تو میں ان کو ہانکنے والا تو نہیں ہوں، چاہے جو ایمان لائے، چاہے قوم کا کوئی مفلس شخص لا لے، کوئی کم عزت والا لا لے. ان انا الا نذیر مبین، کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. قالو، تو انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا یا نوح، کہ اگر تم باز نہ آئے اے نوح، لتکونن من المرجمین، تو ہم ضرور تمہیں رجم کر دیں گے، کہ اگر تم یہ دین تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے. قال ربی انی قوم کذبون، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا. فافتح بینی و بینہم، تو فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان. فتحن، فیصلہ. ونجینی، اور مجھے نجات دے. ومن معی من المؤمنین، اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ان کو نجات دے. اب یہاں پہ عذاب کی دعا کر دی. نوح علیہ السلام جب آخر پریشان ہو گئے، 950 سال جب انہوں نے پوری دعوت دے دی، 80 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، تو اور ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچنے لگی، تو آخر کار انہوں نے جب عذاب کی دعا کر دی کہ ان کے میرے درمیان فیصلہ کر دے اور میرے ساتھ مومنوں کو نجات دے، تو ان کی اس بد دعا کے 80 سال کے بعد پھر عذاب آیا تھا. وہ سارا معاملہ ہوا کہ ان کو بڑی کشتی بنانے کا حکم ہوا. اور کشتی بھی کیسے بنی تھی نا، کہ جبرائیل علیہ السلام ساگوان کا ایک پیڑ لائے تھے جنت سے، پھر ساگوان کا پورا جنگل اگایا نوح علیہ السلام نے، پھر اس ساگوان کو کاٹ کے اس کے تختے بنے بڑے بڑے. اور سب سے پہلے جو کشتی اس دنیا میں بنی وہ نوح علیہ السلام کو جبرائیل امین نے بنانے سکھائی. تو ساگوان کے وہ بڑے بڑے درخت پہلے آئے، پھر اس کو اگایا گیا، بڑا کیا گیا، اس کا اتنا باقاعدگی سے اتنی بڑی کشتی کے لیے جنگل بنایا گیا، اتنے لکڑیاں دریافت کی گئی، پھر اس کو کاٹ کے تراش کے ویسے بڑے بڑے تختے. وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب جبرائیل امین سکھا رہے اور نوح علیہ السلام سیکھ رہے، اور پھر وہ ویسے تختے کاٹ کے پھر اتنی بڑی کشتی بنائی گئی جس میں کتنے لوگ رہے کہ وہ 80 لوگ اور پورے جانور، اور اس میں 3 خانے تھے جس میں اوپر پرندے تھے، بیچ میں لوگ تھے، نیچے پھر وحشی جانور الگ، وہ الگ، وہ سب سارے معاملات، وہ پورا واقعہ ہوا. وہ انجیناہ، یہاں پہ اتنی ڈیٹیل ہر بار نہیں بتائی جا رہی، وہاں پہ صرف ایک تنبیہ کر دی جا رہی. ہم لوگ سوچتے نا کہ کتنی بار واقعات آتے، ہم لوگ سوچتے نا کہ کتنی بار واقعات آتے. تو کل میں نے سوچی کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ جب ہم قرآن پڑھنے جائے یا ہم تفسیر سمجھنے جائے یا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو
تو ہمارے دماغوں میں اتنا زیادہ مطلب ہم اتنے زیادہ ان سب چیزوں سے، یہ نہیں کہ اتنے بڑے قرآن میں ایک بار واقعہ آ گیا اور پورا بات بتا دی گئی. کتنی بار آتا واقعہ؟ ہر تھوڑے اپن دیکھ رہے ہر چیپٹر میں، ہر سورے میں کہیں نہ کہیں مکی آیتوں میں تو ہے ہی ہے، تاکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے. آج ہمارے پاس ایک بات کی تکرار بار بار ہوتی تو ہی وہ بات ذہن نشین ہوتی. اگر کتنی بھی امپورٹنٹ بات اگر ہم کو ایک یا دو بار بتا دی جائے تو وہ ہمارے ذہنوں میں اتنا فکسڈ نہیں ہوتی، اتنا پینیٹریٹ نہیں کرتی. اس لیے بار بار انبیاء کے واقعات آتے کیوں؟ ہر تھوڑی دیر میں. جب مثال دینا رہا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی، کوئی معاملہ ہو رہا، جہاں قوموں کا ذکر آ رہا، جہاں قوموں کی نصیحتوں کی بات آ رہی، تو کیا بتایا جا رہا؟ دیکھو ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ان کا حال دیکھو، نوح علیہ السلام کو دیکھو کیسا برداشت کرنا پڑا، کتنے سال انہوں نے تکلیف برداشت کی، کیسے انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو یہ باتیں آپ سمجھو کہ کتنی بار ریوائز کروائی جا رہی، کتنا ڈیپ پینیٹریشن کروایا جا رہا. تو امپورٹنس کتنی ہے ان چیزوں کی، کیونکہ کوئی بھی بات تو لا یعنی نہیں ہے قرآن میں. اگر کوئی نصیحت ہے، کوئی واقعہ ہے، کتنی بار آ رہا ہے، کتنی بار آ رہا ہے نا. اگر گننے بیٹھو تو کتنی بار ذکر آتا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اس بات کو اس لیول پہ جا کے سمجھیں. بار بار تکرار ہو رہی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی کے ساتھ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے باقی بچے ہوئے کو پھر غرق کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، اور اس میں نشانیاں ہیں. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے. کذبت عاد المرسلین، اور جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو. اب رسولوں تو جمع ہے، لیکن قوم عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی نا. لیکن یہاں پہ رسولوں آیا کہ ایک رسول کو جھٹلانا یعنی سبھی رسول کو جھٹلانا. ہمارا بھی ایسی ہے نا، اگر ہم کو بلیو کرنا ہے تو سارے رسولوں پہ بلیو کرنا ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں. جیسے جوئش نے کیا کہ چلو ایک حد تک انبیاء کو مانا، باقی انبیاء کا انکار کیا. اس لیے ایک انبیاء کا انکار سارے انبیاء کا انکار ہے. اس لیے یہاں پہ جو بار بار بات ایک قوم کی ہو رہی، لیکن کیا کہا جا رہا؟ مرسلین، جمع کے سیغے میں آ رہا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا ہے نا، سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. اذ قال لهم اخوهم حود، اور جب کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ تم کیوں نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین، وہی باتیں جو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کی، سارے انبیاء اپنے قوم سے جو کرتے تھے کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجری، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو میرے رب العالمین کے پاس ہے. اتبنون بکل ریع، کہ تم بناتے ہو ہر ایک ٹیلے پر، ہر ایک بلندی پر، آیاتن، نشانیاں، تعبثون، بلا ضرورت کھیلنے کو، کہ تم ہر اونچی جگہ پر اپنے بلا ضرورت گھر بناتے ہو. تو قوم عاد کی خاصیت کیا تھی کہ اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی تھی، بہت ان کے اوپر رحمتیں تھی. وہ جسمانی طور پہ بڑے اونچے پورے ڈل ڈول والے تھے، اور ان کو بہت انعامات تھے، زراعت اچھی تھی ان کے، خوب جانور تھے، بہت مطلب خوشحالی کی زندگی وہ جیتے تھے. کہ تم بناتے ہو ہر ایک اونچی جگہ پر نشانی بنا دیتے ہو، اور بلا ضرورت تعبثون، کھیلنے کے لیے یعنی کوئی ضرورت نہیں جس کی وہاں پہ بھی تم تعمیر کر دیتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اس طرح سے تم مصانع یعنی بڑے بڑے قلعے بناتے ہو جیسے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. دیکھو یہاں پہ کتنی مذمت کی جا رہی نا، کہ جو قوم عاد کا طریقہ تھا کہ بڑے بڑے مضبوط قلعے بنانا، بڑے بڑے تعمیرات کرنا، اس کی کتنی زیادہ یہاں مذمت کی گئی، کتنا زیادہ اس کو برا کہا گیا. اور آج کا دور کیسا چل رہا نا، جتنا بڑا گھر اتنی عزت، کتنا لوگ شان و شوکت دکھانے کے لیے آج 3 4 سال گھر بن رہے ہیں. ایک بڑا پلاٹ لے کر گھر، مطلب ایسا منشا ہو گیا لوگوں کا کہ ہم کیا لگا دیں، اینٹ گارے کے بجائے اگر بس چلے تو ہم سونا چاندی اور ہیرے جڑ دے. اتنی تعمیرات اگر ہمارے طرف بھی دیکھا جائے تو تھوڑا سا پیسہ ہے تو سب سے زیادہ انسان گھر میں جھونکتا ہے
کہ میں کیا نہ لگا دوں، کیا بیش قیمتی چیز اس میں نہ لگا دوں، لیکن اسی کتنی مذمت کی گئی یہاں پہ کہ تم ایسے بنا رہے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہمیشہ رہنا ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ بہت مضبوط، بہت پائیدار بناؤ، اب میں رہوں گا، میرے بعد نسلیں آئیں گی، جگہ کم پڑیں گی، اونچا اونچا بناؤ، اور بنانے کا مقصد کہ نام رہے۔ لیکن مرتے ساتھ انسان چاہے جو بنا لے، مرتے ساتھ اس کا نام ختم ہو جاتا، کوئی نام نہیں لیتا، کوئی شکر نہیں بھیجتا اس پر۔ لیکن ہم کو بہت سوچنے والی بات ہے، آج سب کا اپنا، سب کا یہی حال ہے، سب وہی ہے، کوئی کسی کو وہ نہیں کر سکتا، ہم سب وہی کٹ گھرے میں کھڑے ہیں جو قومیں عاد نے کی تھی کہ سب سے پہلے ہم کو لگ رہا ہے کہ گھر کتنا بہترین بنا لو، گھر میں کیا نہ لگا لو، جو ہماری ایک خواہش ہے جیسے کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھو ہم کو اگر اپن غور کریں نا تو ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، بالکل ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ بہترین گھر ہو تو کامیابی، ہمیں یہ ڈگری مل گئی تو کامیابی، ہم یہ کما لیں تو کامیابی، لیکن سکون کہیں نہیں ہے۔ دیکھا جائے نا تو انسان کتنا بے سکون ہے، ہم ایسے ایک الگ ہی ایک فالس ہوڈ میں جی رہے، ایک ڈیلیوژن ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ یار ہاں یہ اب ہم کیسا ایک اچیومنٹ، یہ کر لیں گے نا تو بہت اچھا ہو جائے گا، وہ کر لیں گے نا بہت اچھا، میرا بیٹا یہ کر لے گا، کیا کر رہے کہ اب اس بیٹے کو ڈگری دلانے کے لیے میں کتنا بڑا لون لے لوں، پھر اب اس لون کو چکاتے بیٹھے نہ وہ بیٹے کا کوئی وہ ہے، حالانکہ انسان یہ بھی بھول گیا کہ رزق دینے والا خدا ہے، میں چاہے جو کر لوں، اور یہ بات بھول کے ہم اپنے رزق کے لیے بے انتہا کوشاں ہے، ہمارے سارا پیسہ مٹی گارے میں جا رہا، ہم اتنے ایک عجیب سی دنیا میں جی رہے، حالانکہ سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تم اس طرح سے بناتے ہو مضبوط قلعے کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کہ اتنی حیرانی کی بات کہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، کچھ پل کی زندگی ہے، جوانی ایسی ختم ہو جاتی، بڑھاپا آ جاتا، مڈل ایج 40-45 میں جا کے انسان کا گھر بنتا، اس کے بعد عمر ہی کتنی بچ جاتی، لیکن خواہش کتنی رہتی انسان کو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بہت زیادہ جابر بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، کہ اگر تمہیں موقع مل جاتا ہے کسی کے اوپر قابض آنے کا تو تم ایویں ہی نہیں چھوڑ دیتے اس کو، بلکہ بڑا ظلم کر دیتے ہو۔ دیکھو کہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر ہونا کتنی بڑی چیز ہے، جو ہمارے دلوں میں تقویٰ ہے، کہ ڈر ہے۔ اگر یہ ڈر انسان کے دل میں نہ رہے اور اس کو اتنی قدرت دے دی جائے تو انسان صرف ظلم کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاور میں آ جائے اور وہ مرسی والا اس کے اندر اوپر، جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار اور پاور آئے گا وہ صرف ظلم کرے گا، اور ایسے ہی ہوتا، تھوڑا سا بھی انسان پاور آ گیا نا تو ہم کو ایسا لگتا کیا، مطلب انسان کو لگتا میں کیا ادھم مچا دوں، میں کیا تکبر نہ کر لوں، میں اپنے چھوٹے کو کتنا اور گرا دوں، میں کتنا جتا دوں اپنا بڑا پن۔ تو جب انسان کے ہاتھ میں پاور آتا ہے نا وہ صرف ظلم کرتا ہے، اس کے اندر کبھی رحمان والی صفت نہیں آتی، وہ رحم نہیں کرتا، وہ بہت وہ نہیں بن جاتا کہ ہاں میں بہت اچھا کر دوں، میں اپنے پاور کا صحیح استعمال کروں، بلکہ وہ ظالم اور جابر ہی بنتا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو پاور اقتدار ملتا ہے وہ ظالم ہی بنتا ہے، جب تم کو اقتدار ملتا ہے تم ایسا پکڑ کرتے ہو ظالم بن کے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، واتقوا الذی امدکم، اور ڈرو اس سے جس نے کہ تمہاری مدد کی، بما تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اور اس چیز سے اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، ڈرو اس سے۔ امدکم کہ کہ ان کو پاس اس بات کا احسان ہی نہیں رہا نا کہ وہ اپنی خوشحالی، اپنی سب جسمانی طاقتوں کو اپنی خود کی وہ اچیومنٹ سمجھنے لگے، وہ چیزیں جو اللہ کی نعمت تھی اس کے بارے میں ان کو وہ نہیں رہا، اویئرنیس بھول گئے اس چیز کا۔ امدکم بی انعامی و بنینی، اور جس نے تمہاری مدد کی مویشیوں سے اور بیٹوں سے، وجناتی و عیون، اور باغات اور چشموں سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں خوف کرتا ہوں تم پر اس دن، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، سواء علینا، کہ ہم پر برابر ہے، او اذتا، کہ تم واعظ کرو، نصیحت کرو، ام لم تکم من الواعظین، کہ ہم کوئی نصیحت نہیں پکڑنے والے، تم چاہے ہمیں جو کہو، جو نصیحتیں کرو، ہمارے لیے برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو پہلوں کی عادت گزر چکی، تم سے پہلے بھی بڑے آئے، رسول آئے، ڈرانے والے آئے، یہ ہوتا آیا ہے، ہم کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ وما نحن بمعذبین، کہ ہم پر عذاب نہیں آنے والا۔ اب ان کی اتنی ہٹ دھرمی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھی کہ وہ موت کو بھی بھول گئے تھے،
ایک شخص اتنا لمبا لمبا جیتا تھا کہ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ موت بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ایسے ہی رہ رہے تھے کہ جیسے ہم کو نہ کوئی پکڑ ہے نہ ہمیں کبھی موت آئیں گی، وہ موت تک کو بھول گئے تھے۔ فَكَذَّبَهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، ہود علیہ السلام کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، کہ اس میں نشانیاں ہیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ ہم صرف اس کو پڑھ کے گزر جاتے، جبکہ یہ نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ یہ باتیں قریش سے نہیں کہی جا رہی کہ اس وقت قریش سمجھے، قریش باتوں کو جانے، بلکہ یہ ہم سے خطاب ہے، پورا کا پورا خطاب ہم سے ہے، اور ہم ہی ہیں وہ کوئی قریش نہیں ہے جن سے بات ہو رہی، آج وہ قریش ہم ہیں۔ ہم سوچے کہ یہ خطاب قریش سے ہو رہا، لیکن کہاں ہے وہ قریش، وہ ہم ہیں، وہ سب کے سب ہم ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم پہ ہمارے لیے بولی جا رہی، اب ہم کو سدھرنا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بس اتنے ہی رکھتے ہیں۔